محمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے ماں سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے اللہ کی ذات پہ یقین بڑھتا ہے۔ انسان کا یقین اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے، جس لائن کی محنت کریں گے وہ چیزوں کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ اگر تمام انسان، خاص کر کے ایمان والے، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی بڑائی سنیں، اللہ سے ہونے کو بولیں، اللہ کے ماں سوا غیروں سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو بولیں اور سنیں، انشاءاللہ اس سے ایمان میں جان پڑے گی، ایمان میں ترقی ہوگی، ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان مضبوط بنے گا، ایمان جاندار بنے گا، ایمان شاندار بنے گا۔ لازم ہے ہر ایمان والے کے لیے اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا، اور اللہ کی بڑائی اس نیت سے بیان کی جائے کہ یہ اللہ کی بڑائی ہمارے دل کی گہرائی میں اتر جائے۔ یہ ضابطہ ہے، جتنی اللہ کی بڑائی دل کی گہرائی میں ہوگی اتنے ہی اللہ کے احکامات زندگی میں آتے ہیں۔ اگر کسی کا 100% ایمان بنا ہوا ہے، 100% اللہ سے ہونے کا یقین ہے، 100% اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا اس کا یقین ہے، 100% اللہ کے احکامات زندگی میں آئیں گے۔ اور اگر اللہ سے ہونے کا یقین کمزور ہے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، دوستو پھر اللہ کے احکامات زندگی میں لانا مشکل ہوگا، دشوار ہوگا۔ اللہ کے حکم کو اپنانا ایسا ہی ہوگا پھر جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا۔ آگ کا جلتا ہوا انگارہ ہتھیلی میں لینے سے ہاتھ جل جاتا ہے۔ بس ایمان کی کمزوری سے یہی ہوتا ہے کہ جب ایمان کی مایا نہیں بنی ہوئی ہوتی تو پھر اللہ کے احکامات پہ چلنا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہتھیلی میں ہاتھ میں انگارے کا لینا۔ پھر انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، کھلم کھلا اللہ کے حکم توڑے جاتے ہیں۔ دوستو بس ہمیں یہ فکر دلانی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے ایمان کو بنانے میں لگ جائے، ایمان کو سنوارنے میں لگ جائے، ایمان کی محنت میں لگ جائیں، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور، زیادہ صلاحیت والا ہو یا کم صلاحیت والا، شہر کا رہنے والا ہو یا گاؤں کا رہنے والا، کیسی ہی شکل اور صورت کا ہو، گورا ہو کالا ہو، کیسی ہی زبان اور بھاشا کا بولنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی شعبے میں رہ کر کے ایمان کو بنایا جا سکتا ہے، ایمان کی فکر کی جا سکتی ہے، ایمان کی محنت کی جا سکتی ہے۔ یہ ہوتا تبھی ہے جب فکر ہو انسان کو، جیسے اپنی روزی کمانے کی فکر ہوتی ہے۔ دنیا کے مختلف لائن کے شعبوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، کوئی کھیتی کرتا ہے کسان ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے مزدور ہے، کوئی بزنس کرتا ہے بزنس مین ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے۔ مختلف دنیا کے مختلف شعبوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں اپنی روزی کی تلاش کے لیے، تاکہ دنیا میں کسی لائن کی پریشانی نہ آئے، تکلیفیں نہ آئے۔ اس سے زیادہ فکر ایمان کی جائے۔ جب ایمان کی فکر ایمان والوں میں آئے گی تو پھر انسان دنیا کے کسی بھی شعبے میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی فکر کریں گے۔
اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کریں گے. جیسے کھانا کھانا ضروری ہے، پانی پینا ضروری ہے، سانس کا لینا ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ ضروری اللہ کے احکامات ہماری زندگی میں آ جائیں. اور یہ تبھی ہوگا اور یہ جبھی ہوگا جب ہمیں ایمان کی فکر کی جائے اور ایمان کی محنت میں لگ جائیں، ایمان کو بنانے میں لگ جائیں. دوستو، یہ احساس دلانا ہے ہر انسان کو، خاص طور پہ ہر ایمان والے کو، ہر ایک کو فکر دلانی ہے کہ ہر کوئی فکر کرے ایمان کو بنانے کی. آج اللہ حفاظت فرمائے، ایمان والوں کے دل اور دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ ایمان کی بھی فکر کی جاتی ہے، ایمان کو بھی سنوارا جاتا ہے، ایمان کی بھی محنت کی جاتی ہے. یہ تصور ہی نکل گیا دل اور دماغ سے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بس اگر کوئی دیندار ہے تو اتنا ہی سمجھ لیا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، ہم نے نماز ادا کر لی، رمضان مبارک آ گئے، ہم نے روزہ رکھ لیا. مالدار ہے تو زکوٰۃ دے دی، حج فرض ہو گیا تو حج کی ادائیگی کر لی، عمرہ کر لیا. اسی کو سمجھتے ہیں دین کا کمال اور اپنے کو دیندار. ایسا نہیں ہے دوستوں. یہ دین اسلام کے بڑے بڑے اور سب سے بڑے فرائض ہیں. ایمان کے بعد سب سے اونچا فرض، سب سے بڑا اور سب سے اہم فرض نماز کا ہے، جس کی ادائیگی لازم ہے، ضروری ہے، کاروبار سے بڑھ کر ہے. قرضہ ہے، یہ ادا نہ کیا جائے تو اس کا حساب کل روز قیامت میں دینا ہوگا. روزوں کا رکھنا فرض عین ہے رمضان کے مبارک مہینے. مالدار ہے، حج فرض ہو گیا ہے تو ادائیگی لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے. ایسے ہی مالداروں کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہے. یہ دین اسلام کے سب سے بڑے اور اہم ارکان ہیں، یہ لازم ہے. بس اسی طرح جیسے بغیر ایمان کے کوئی نماز پڑھے کوئی ویلیو نہیں، کوئی بدل نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں. بغیر ایمان کے کوئی روزہ رکھے تو اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں. حج اور عمرے کے لیے تو بے ایمان، بغیر ایمان والے جا ہی نہیں سکتے، نو انٹری ہے. جیسے ہی ایمان لازم ہے بڑی بڑی عباداتوں کے ادائیگی کے لیے، اسی طرح ایمان کو بنانا، ایمان کو سنوارنا، ایمان کی محنت کرنا تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ہمارا ایمان قوی بن جائے، جاندار بن جائے، مضبوط بن جائے، 100% اللہ سے ہونے کا یقین دل کی گہرائی میں اتر جائے، 100% پیارے نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے، اس کا یقین ہمارے دل میں اتر جائے. یہ لازم ہے، ضروری ہے. یہ احساس ہر ایمان والے کو دلانا ہے کہ ایمان کی محنت کرنا لازم ہے، ضروری ہے. فکر کی جائے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے. اللہ حافظ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.